این ڈی برنم بنا ہے اب تو اینڈی بھائی جان بنے ہیں. بالکل. تو بھائی کیئر سٹارمر کدھر ہے؟ ہاں انہوں نے تو اس طرح سے نہیں کیا. کدھر ہے وہ؟ آج میں وہ بھی کر رہا تھا کہ 7واں وزیر اعظم بھگت رہی ہے 19 سالہ لہری. لہری بلا کون ہے؟ بلی. 9 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں مجھ سے اور آپ سے تو زیادہ اس کے فالوورز ایکس پہ ہیں. بالکل. تو وہ ان کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ سیاستدان آتے جاتے ہیں بلیاں مستقل رہتی ہیں. تو اب مجھے بتائیں کہ اس کوئی ہے جو ان قتلوں کا ذمہ لے گا؟ نہیں لے گا. انہوں نے اس ملک کو تباہ و برباد کر دیا. کوئی ایک شعبہ مجھے اٹھا کے کہیں کہ ہم نے یہ شعبے میں اچھا عراق ابھی گیا. 3 ملک ہیں جن کے پاسپورٹ وہ رکھ لیتے ہیں ایئرپورٹ پہ. اچھا. پاسپورٹ نہیں دیتے. صحیح ہے. اور چونکہ ہم انوائٹڈ تھے ان کی طرف سے، مکتبہ حسینیہ ان کی طرف سے انوائٹڈ تھے، تو ہمیں ساتھ وہ آئے، ان کی گارنٹی پہ ہمیں انہوں نے داخل ہونے دیا. یعنی اس میں پاکستان بھی تھا. 3 ملک جن میں ایک پاکستان ہے جن کے پاسپورٹ ان کو نہیں دیتے. جب ان سے پوچھا ہم نے بھی اب یہ کیا ظلم کرتے ہو، تو اتنا ہی ہم نے انہوں نے کہا کہ بھائی جان 65,000 پاکستانی ہیں ادھر ایک اندازے کے جس میں 55,000 غیر قانونی ہیں، جیلوں میں ہمارے میں پڑے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب مجھے بتائیں، آپ ایک سمپل ہم معذرت کے ساتھ گند ایکسپورٹ کرتے ہیں اپنا. دنیا جہان میں شناختی کارڈ تو لازمی ہے، پاسپورٹ سب سے مشکل ہوتا ہے، ہمارا سب سے آسان ہے. اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کی ایک انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، آپ کو پاسپورٹ دیں، جائیں پڑھیں، ڈاکومنٹس آپ کے پاس ہیں. اگر آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں عمرہ کریں. اگر آپ بزنس مین ہیں، پاسپورٹ کی پڑ گئی ہے پاکستان میں، ہمارے ساتھ بلو پاسپورٹ والے بھی تھے، سراج الحق صاحب تھے. صحیح. ان کا بھی رکھ لیا ان کا بھی رکھ لیا. صحیح. ہاں. اور اگر آپ بزنس مین ہیں، آپ کی انکم ٹیکس ریٹرن شو کرے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں، جائیں. اگر آپ کوئی سرکار کے طرف سے جا رہے ہیں تو جائیں. 1300 ریڈ پاسپورٹ، 55,000 بلو پاسپورٹ، اور باقی ہم سارے گرین پاسپورٹ، کسی کی کوئی ویلیو نہیں رہی. تو آپ وقتی طور پر میلے میں جاتے ہیں، ایک مداری ڈگڈگی پہ چیزیں نچا رہا ہوتا ہے، وقتی طور پر آپ محظوظ ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ آپ مداری کو گھر لے آئیں یا مداری کو اپنے گھر کا وارث بنا دیں کہ تو بہت اچھی ڈگڈگی بجاتا ہے. صحیح ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے تو سارے بال سفید ہو گئے ہیں خدا کی قسم ان کے انہی ڈراموں کی وجہ سے کہ اب وہ آمنے سامنے آ گئے، اب وہ پیچھے پیچھے آ گئے. ڈرامے اپنی جگہ نہیں، کبھی بھی نہیں یہ ہوں گے، کبھی بھی نہ علیحدہ ہوں گے، نہ کچھ ہوں گے. گلگت بلتستان میں کیا کیا انہوں نے؟ یہ ہمارے 8 فروری 2024 کے الیکشن میں انہوں نے کیا کیا؟ ایسے نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے 2 مخالف پارٹیاں آ کے اتحاد بنا کے بیٹھ گئے، جی بی میں اتحاد بنا کے بیٹھ گئے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں. پر بھٹی صاحب ایک چیز بتائیں، پارلیمنٹ کو، یہ جو ہماری پارلیمنٹ ہے، پارلیمنٹ کس کی نمائندہ ہوتی ہے؟ عوام کی. یہ ہے عوام کی نمائندہ. تو آپ جواب دیں گے. میرا سوال ہے، میں آپ سے بھی نہیں جواب لینا چاہتا، بلکہ ہم عوام سے ہی سوال عوام سے لیں. عوام کی نمائندہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. کس پارلیمنٹ کو؟ پارلیمنٹ سے ان کا مراد ہے کلب، ایلیٹ کلب، اس کو سپورٹ کرتے ہیں. تنخواہیں بڑھانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، مراد بڑھانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، بلو پاسپورٹ ہے سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، حکومتیں بنانی ہو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے دورے کرنے ہو سارے اکٹھے ہو، یہ اس کلب کو سپورٹ کرتے ہیں. بھٹی صاحب ہم نے بہت کرٹیسائز کر لیا ان پولیٹیکل جماعتوں کو. اب مجھے بتائیں کہ مولانا نے جو اچانک سے پینترا بدلا ہے اور جو شوتا کے حوالے سے انہوں نے عجیب قسم کے بیانات دیے ہیں، مولانا یہ کیوں بھول گئے ہیں کہ پرویز مشرف کا جو ایل ایف او تھا ان کو انہوں نے ہی سپورٹ کیا تھا؟ کیا ان کی میموری فیڈ ہو گئی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی کوئی سیاستدان کرتا رہے، کسی کی یہ جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ شہیدوں کی بات کرے. امریکہ میں یہ بات کرتے نا، کتنی بڑی جمہوریت ہے امریکہ میں. امریکہ میں مولانا صاحب بات کرتے تو مولانا صاحب کی سیاست ختم ہو جاتی، لوگ سڑکوں پر آ جاتے کہ آپ شہیدوں کے خلاف بول رہے ہیں. کاش مولانا صاحب کا بیٹا فوج میں ہوتا اور میں پھر ان سے پوچھتا، وہ کارگل میں لڑ چکا ہوتا، وہ ادھر وانا میں لڑتا، وہ بھوک پیاس سہتا، وہ اسرائیل، بھارت اور یہ جو دہشت گرد تنظیمیں ان کے وار روکتا، پھر میں مولانا صاحب سے پوچھتا. مولانا صاحب کے تو اپنے 200 کے قریب شہید ہوئے ہیں. بالکل. لیکن تو آپ مجھے بتائیں، یہ تو کسی صورت جائز نہیں ہے. یہ تو اس کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ شہیدوں کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کے دیکھے. یعنی آپ تنخواہ لیتے ہیں، مولانا صاحب کو میں کسی آرمی چیف کی ڈبل تنخواہ دیتا ہوں، جا کے جائیں لڑیں، جا کے وہاں بالکل بندوق اٹھائیں لڑیں. لیکن یہ اپنا پاسٹ کیسے بھول گئے؟ پاسٹ میں پھر دوسری بات ہے کہ مولانا صاحب کی یاد رکھیں ہمیشہ بات. مولانا صاحب کو
عورت کی حکمرانی پسند نہیں تھی. مولانا صاحب بے نظیر بھٹو کی حکومت میں فارن کمیٹی کے چیئرمین بنے. مولانا صاحب پیپلز پارٹی کی کرپشن سے تنگ تھے. مولانا صاحب ان کی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے, اتحاد کیا. مولانا صاحب کو مسلم لیگ نون والے زہر لگتے تھے. مولانا صاحب ان کی بھی کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بنے. مولانا صاحب کہتے تھے یہ میڈیا ہے تو ہماری آواز ہے. مولانا صاحب نے اسمبلی میں ایک دن کہا تھا کہ یہ 24 گھنٹے کے لیے میڈیا بند کر دیں, یہ جو آگ لگی ہوئی ہے ملک میں یہ ختم ہو جائے گی جب عمران خان دھرنے دے. مولانا صاحب عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے. مولانا صاحب نے ایک دن کہا کہ مجھے آ کے بتا دیتے اگر وہ نہیں تھا. اچھا. مولانا صاحب جنرل باجوہ صاحب اور فیض حمید کے حوالے سے کیا کچھ نہیں کہتے تھے. جنرل باجوہ سے پرفیوم کا گفٹ لیا, فیض حمید سے ڈیل کی, دھرنا کال آف کیا. مولانا صاحب نے اس رجیم سے مخصوص نشستیں پی ٹی آئی کی لیں. مولانا صاحب ابھی 7,05,000 میرے خیال سے ٹوٹل تنخواہ بنتی ہے ایم این اے کی, وہ بھی لے رہے ہیں. میموری شاید فیڈ ہوگی. مولانا صاحب کی جس پہ جب گرج برس رہے ہوں تو وہ سمجھ لیجئے کہ پھر ان کے ساتھ وہ اتحاد کریں گے. لیکن مجھے اس ساری چیزوں سے کوئی دکھ نہیں. یہ ہمارے ملک کا ہر بندہ کری جا رہا ہے, جس کا جتنا داؤ لگا, کچھ لوگوں کو نکال کے باقی جس کا داؤ نہیں لگا وہی شریف ہے. نواز شریف سے شہباز شریف کی بات نہیں کر رہا. لیکن مجھے دکھ اور تکلیف صرف یہ ہے کہ مولانا صاحب پر ابھی تک پرچہ کیوں نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا بھٹی صاحب؟ پرچہ ہوا ہے, گرفتاری نہیں ہوئی. نہیں, مولانا پہ بھی ہو گیا. کہاں کب ہوا ہے؟ یہ جو گجرانوالہ میں تھا وہاں پہ پرچہ ہو گیا. عطا اللہ تارڑ صاحب نے کروایا. یہ گجرانوالہ کا شہری جو وکیل تھا بھنڈر صاحب جو تھے, مجھے وہ میری طرح ان کو حق کیوں نہیں کرا. لیکن یہ 67 وزیروں مشیروں کوآرڈینیٹر میں کیوں نہیں, ان کو نہیں شہیدوں کی فکر؟ وہاں کے رہائشی کو ہونا چاہیے نا جورسڈکشن. نورین نیازی پہ جو نورین نیازی کا جو ایک انٹرویو نہیں آیا اور جو انہوں نے غلط بات کی, جو جھوٹ ہے, جو حقائق سے پہ مبنی نہیں ہے, لیکن اس پہ طارق فضل چودھری اور عطا تارڑ اور ایک اور پتہ نہیں کون بیٹھے ہوئے تھے, 3 لوگوں نے پریس کانفرنس کی. مولانا صاحب پہ کتنوں نے کی؟ رانا صاحب نے کہا جوش خطابت میں نکل گیا ہوگا. نہیں شروع میں کی ہے بھٹی صاحب, اس کے بعد جو دوسری دفعہ بیان دیا اس پہ خاموشی ہوئی ہے. اچھا, اس پہ کیوں خاموشی ہوئی؟ اس پہ کیوں خاموشی ہوئی ہے؟ اچھا, مولانا صاحب پھر پرویز مشرف ان کو برا لگتا تھا, ایل ایف او کو قانونی آئینی تحفظ دیا. بالکل دیا, یہی تو. اور مولانا امریکہ مرد آباد کہتے تھے این میری پیٹرسن کے پاس گئے کہ ساڈے وال تک سجنا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس طرح بھی کریں, لیکن یہ نہیں, یہ ریڈ لائن ہے, شہید ریڈ لائن ہے. یہ آپ نے شہیدوں کی توہین کی, ان کے فیملیوں کی توہین کی, آپ نے ملک کی توہین کی, آپ نے 25 کروڑ لوگوں کی توہین کی, اور جو اس وقت بھی جان ہتھیلی پر رکھ کے کھڑے ہیں آپ نے ان کی بھی توہین کی. کسی میں اتنی جرت نہیں کہ ان کو کہہ سکے کہ آپ معذرت کریں. بالکل. اسپیکر کو ریفرنس بھیجیں, ان کی اسمبلی ممبرشپ ختم کریں. گڈ آئیڈیا. ہاں, کیوں نہیں ختم کرتے؟